السلام علیکم. بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے. جزاک اللہ. مدارس مدارس ہمارے مدارس 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 ہمارے مدارس. مدارس کو خدا نے دی ہے اونچی شان تم دیکھو. مدارس کو خدا نے دی ہے اونچی شان تم دیکھو. مدارس کو خدا نے دی ہے اونچی شان تم دیکھو. مدارس کو خدا نے دی ہے اونچی شان تم دیکھو. پڑھاتے ہیں مدارس میں عظیم قرآن تم دیکھو. پڑھاتے ہیں مدارس میں عظیم قرآن تم دیکھو. امن کے آشیانے کا صدا مرکز مدارس ہے. امن کے آشیانے کا صدا مرکز مدارس ہے. صدا مرکز مدارس ہے. وطن کے پاس بانوں کا یہی ایک جال تم دیکھو. پڑھاتے ہیں مدارس میں سبھی قرآن تم دیکھو. مدارس کو خدا نے دی ہے اونچی شان تم دیکھو. مدارس کو خدا نے دی ہے اونچی شان تم دیکھو. مدارس کو خدا نے دی ہے اونچی شان تم دیکھو. پڑھاتے ہیں مدارس میں عظیم قرآن تم دیکھو. پڑھاتے ہیں مدارس میں عظیم قرآن تم دیکھو. ذرا کھولو نگاہیں تم ادھر آ کر کبھی دیکھو. ذرا کھولو نگاہیں تم ادھر آ کر کبھی دیکھو. ادھر آ کر کبھی دیکھو. خدا کا نام لیتے گے سبھی انسان تم دیکھو. پڑھاتے ہیں مدارس میں سبھی قرآن تم دیکھو. مدارس کو خدا نے دی ہے اونچی شان تم دیکھو. مدارس کو خدا نے دی ہے اونچی شان تم دیکھو. مدارس کو خدا نے دی ہے اونچی شان تم دیکھو. پڑھاتے ہیں مدارس میں عظیم قرآن تم دیکھو. پڑھاتے ہیں مدارس میں عظیم قرآن تم دیکھو. مدارس کی حقیقت کا نہیں معلوم اندھے کو. مدارس کی حقیقت کا نہیں معلوم اندھے کو. نہیں معلوم اندھے کو. لگاتے گے مدارس پہ یہ کیا بہتان تم دیکھو. پڑھاتے ہیں مدارس میں سبھی قرآن تم دیکھو. مدارس کو خدا نے دی ہے اونچی شان تم دیکھو. مدارس کو خدا نے دی ہے اونچی شان تم دیکھو. مدارس کو خدا نے دی ہے اونچی شان تم دیکھو. پڑھاتے ہیں مدارس میں عظیم قرآن تم دیکھو. پڑھاتے ہیں مدارس میں عظیم قرآن تم دیکھو. کسی نے جب بھی دیکھا ہے مدارس کو نظر بد سے. کسی نے جب بھی دیکھا ہے مدارس کو نظر بد سے. مدارس کو نظر بد سے. اسی کے سر پہ آیا یہ بڑا طوفان تم دیکھو. پڑھاتے ہیں مدارس میں سبھی قرآن تم دیکھو. مدارس کو خدا نے دی ہے اونچی شان تم دیکھو. مدارس کو خدا نے دی ہے اونچی شان تم دیکھو. مدارس کو خدا نے دی ہے اونچی شان تم دیکھو. پڑھاتے ہیں مدارس میں عظیم قرآن تم دیکھو. پڑھاتے ہیں مدارس میں عظیم قرآن تم دیکھو. سنے چشمہ مدارس کا وہی صوفہ مدینے میں.
سرے چشمہ مدارس کا وہی صوفہ مدینے میں، صوفہ مدینے میں، مدارس میں صحابہ بھی ہوئے ذیشان تم دیکھو، پڑھاتے ہیں مدارس میں سبھی قرآن تم دیکھو، مدارس کو خدا نے دی ہے اونچی شان تم دیکھو، مدارس کی خدا نے دی ہے اونچی شان تم دیکھو، مدارس کی خدا نے دی ہے اونچی شان تم دیکھو، پڑھاتے ہیں مدارس میں عظیم قرآن تم دیکھو، پڑھاتے ہیں مدارس میں عظیم قرآن تم دیکھو، خدا یا رکھ سلامت ان مدارس کو مساجد کو، خدا یا رکھ سلامت ان مدارس کو مساجد کو، مدارس کو مساجد کو، ہماری ہے دعا اٹھو یہ کیا بہتان تم دیکھو، پڑھاتے ہیں مدارس میں سبھی قرآن تم دیکھو، مدارس کو خدا نے دی ہے اونچی شان تم دیکھو، مدارس کی خدا نے دی ہے اونچی شان تم دیکھو، مدارس کی خدا نے دی ہے اونچی شان تم دیکھو، پڑھاتے ہیں مدارس میں عظیم قرآن تم دیکھو، پڑھاتے ہیں مدارس میں عظیم قرآن تم دیکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے زباں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زباں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آ جائے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ آ جائے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ تحفہ یہ مسلمان کو، تحفہ یہ مسلمان کو، رمضان مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو، رمضان مبارک ہو، تحفہ مسلمان کو، لے کر یہ آ گیا ہے بے شمار برکتیں، لے کر یہ آ گیا ہے بے شمار برکتیں، دن رات برستی ہے اللہ کی رحمت، مسلمان کو، کر لو میں زبان اور نظروں کی حفاظت، کر لو میں زبان اور نظروں کی حفاظت، کر لو میں عبادت اور قرآن کی تلاوت، کر لو میں عبادت اور قرآن کی تلاوت، پڑھتے ہیں تراویح ہم، پڑھتے ہیں تراویح ہم، قرآن مبارک ہو تو تحفہ یہ مسلمان کو، بخشش میری کرنا اللہ
افطار کی پر رونق افطار کی پر رونق آذان مبارک ہو تو غفائے مسلمان کو آتی ہے سہانی ایک شب قدر کی رات آتی ہے سہانی ایک شب قدر کی رات بخشش میری کرنا اے شام کے فریاد رمضان میرا ایمان رمضان میرا ایمان اسلام مبارک گو تو وفائے مسلمان کو رمضان مبارک گو تو وفائے مسلمان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ گرامی قدر و واجب والاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، حضرات علماء کرام، اللہ سبحانہ وتعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے اس زمین کو اپنے مقدس گھر کے لیے ابتدائے آفرینش عالم سے منتخب کر لیا تھا۔ کائنات کی جس زمین میں مسجد بنتی ہے وہ مسجد کی زمین اللہ منتخب کرتے ہیں، اور اللہ کے انتخاب کی بنیاد پر انسانوں کے دلوں کے اندر خداوند قدوس نیک خیال پیدا فرماتے ہیں۔ ایک ارادہ انسان کرتا ہے، پھر اس کے لیے انسان اسباب اختیار کرتا ہے، اور اللہ کا گھر اس سرزمین میں بن جاتا ہے۔ ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا اور انسانوں کے کہ اس طرح اس قدر روشنی والی جگہ یہ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے محمد بھائی، مولانا یوسف، عمر بھائی اور ان کی بہنیں، یہ 4 بھائی اور بہنیں والد صاحب کے انتقال کے بعد یہ زمین بھائیوں کے حصے میں آئی، بہنوں کے حصے میں آئی۔ ان بھائیوں نے اور بہنوں نے مشورہ کر کے اللہ کا گھر بنانے کے لیے اپنے آئی ہوئی زمینوں میں سے زمین کا یہ ٹکڑا اللہ کے لیے منتخب کیا۔ یہ موہوب من اللہ ہے، یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ لہذا خوشی ہونی چاہیے اس بات پر کہ ہم نے اس سرزمین کو جب اللہ کے لیے وقف کر دیا اور یہ زمین جب مسجد کے لیے منتخب ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرا دی جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر ہو گیا۔ مسجد سجدہ کرنے کی جگہ، مسجد اللہ کی تجلی، اللہ کا نور اور اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ اس عمارت کا نام مسجد نہیں ہے، زمین کا وہ ٹکڑا جو اللہ کے لیے وقف کر دیا، اور اس میں عام مسلمانوں کو ایک وقت کی نماز کی اجازت دے دی گئی، اور عام مسلمانوں نے اس انسان نے اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ کی ملکیت میں اس کو داخل کر دیا
یہ وقف للہ ہو گیا. انسان جب اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ کی ملکیت میں اس کو داخل کر دے, یہ وقف للہ ہو گیا. پھر اس میں مسلمانوں کو, عام مسلمانوں کو نماز کی اجازت دے دی. اب یہ مسجد ہو گئی. عمارت ضروری نہیں ہے, یہ زمین کا ٹکڑا بھی مسجد ہے. ساتوں زمین کے نیچے تک اور سات آسمان تک یہ زمین مسجد رہے گی اور یہ اللہ کی ملکیت میں آ گئی. یہ وقف للہ ہے. متولی تو انتظام کرتا ہے, متولی کی یہ ملکیت نہیں ہے. یہ تو صرف ایک انتظام سنبھالنے والے شخص کو متولی کہتے ہیں, ورنہ ملکیت مسجد اللہ کی ہے, ملکیت مدرسے کی اللہ کی ہے. جو اوقاف ہوتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتے ہیں. تو اللہ جزائے خیر دے اس خاندان کے لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنی قیمتی زمین کو اللہ کے لیے وقف کر دیا اور یہ زمین منتخب ہو گئی. پھر اس کے بعد لوگوں نے تعمیر کے ارادے کیے. دونوں فیملی کو اللہ جزائے خیر دے, عرفان بھائی اور آصف بھائی اور ان کے خاندان کے لوگوں کو, اور ہمارے انکلیشور کے ایک حاجی صاحب جنہوں نے نام نہ دینے کی شرط پر مسجد کا پورا کام اپنے ذمہ لے لیا اور مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی. ابھی جو چیزیں باقی ہیں وہ بھی انشاءاللہ العزیز پوری ہو جائے گی. لیکن چونکہ رمضان آ گیا اور تراویح اور 5 وقتہ فرض نمازوں کے مسائل, اور حرم مسجد تو بن چکا, جماعت خانہ تو بن چکا, اب باہر کی چیزیں ہیں وہ بھی مکمل ہو جائے گی. جب مسجد طے ہو چکی اور مسجد بن چکی تو اس کو نماز سے خالی رکھنا مناسب نہیں, اس میں نماز ہو جانی چاہیے. اور رمضان کا مہینہ بھی آ گیا, اس حساب سے رمضان سے 1 دن پیشتر ہی اس مسجد کا افتتاح کر دیا گیا. تو مسجد کہا جاتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ, مسجد کہا جاتا ہے اللہ کے نور کے نازل ہونے کی جگہ, مسجد کہا جاتا ہے اللہ کی تجلی کا مرکز. ایک انسان نے پیسہ لگایا, لیکن ہمارے آس پاس کے ساتھیوں نے, خصوصاً محمد بھائی نے, مولانا یوسف نے اور نور محمد بھائی نے اور ساتھیوں نے زبردست قربانی دی ہر اعتبار سے, اور اللہ کا گھر شاداب اور آباد ہو گیا. کیا ملے گا؟ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنا دی, اللہ نے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا. یہ اللہ کا گھر جب بن چکا, آج سے اس کو مسجد شرعی کہا جاتا ہے. اب اس کی رہتی دنیا تک, صبح قیامت تک حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے. زمین دینے والے نے زمین دے دی, تعمیر کرانے والوں نے تعمیر کرا دی. اصل ذمہ داری اب شروع ہوتی ہے کہ یہ مسجد 100% آباد ہو. اور مسجد کی ایک خوراک ہے, جیسے ہم کو بھوک لگتی ہے تو غذا کھا لیتے ہیں, بھوک ختم ہو جاتی ہے. مسجد کا یہ حصہ نماز سے آباد کرنا یہ مسجد کی خوراک ہے. اب کیا کرنا پڑے گا؟ ایک مؤذن کا تقرر, ایک امام کا تقرر. یہ مؤذن اور امام تنخواہ کے لیے نہیں, پیسوں کے لیے نہیں, اللہ کے فریضے کی ادائیگی کے لیے اخلاص کے ساتھ امت کی خدمت کرے گا اور منصب امامت کو نبھائے گا اور منصب اذان کو نبھائے گا. البتہ اس کا صرف وقت اور اس کی آمد و رفت اور اس کے اخراجات کی وجہ سے اس کے لیے تنخواہ کا انتظام کیا جاتا ہے. ہمارے متقدمین علماء کے یہاں تنخواہ جائز نہیں تھی, لیکن متاخرین میں جب لوگوں کے علم سے بے توجہی بڑھی تو پھر تنخواہ کا جواز اور صرف وقت کی بنیاد بنائی گئی. الحمدللہ امام اور مؤذن اور بھنڈاری یہ 3 مل کر کے مسجد کا نظام سنبھالتے ہیں. لیکن مسجد بن چکنے کے بعد کبھی لیمپ اڑ گیا تو اب نمازی کیا کرے گا؟ اپنے گھر کا لیمپ اڑ جاتا ہے تو نمازی خود ڈال دیتا ہے, گھر والا خود انتظام کرتا ہے. کوئی پنکھا خراب ہو گیا گھر میں تو ہم خود فکر کرتے ہیں. جس نے مسجد کے اندر چراغ روشن کیا
اللہ جنت کے اندر اس کے محل کے اندر چراغ کا انتظام کریں گے۔ جس نے مسجد سے کچرا اٹھا لیا، خالی مسجد میں کچرا پڑا تھا، اس نے اٹھا لیا، جنت کی حورِ عین کا مہر چکانے کا ثواب ملتا ہے۔ ہم نے اس کو بھنڈاری پر ڈال دیا ہے۔ حالانکہ حدیث شریف میں ہے، جس مسلمان نے مسجد سے کچرا صاف کر دیا، جنت کی حورِ عین کے مہر چکانے کے برابر اس کو ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوتا ہے۔ تو اب آس پاس کے سارے ساتھی اور اس محلے کے بالغ 120 افراد ہیں۔ پہلے سروے ہوا تھا، 120 بالغ افراد ہیں۔ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ اس مسجد کو 100% آباد کرے۔ یہاں مسجد وار جماعت بنتی ہے، یہاں جماعتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، اس سے مسجد کی آبادی کی فکریں کی جاتی ہیں۔ ہمارے امام صاحب نے نماز پڑھائی، تخصص پہ تجوید کیا، اچھی آواز کے قاری بھی ہیں۔ وہ نماز رمضان کے اندر 5 وقتہ پڑھائیں گے۔ حفاظ قرآن کا تقرر ہوا ہے، یعنی انتخاب ہوا ہے۔ یہ حضرات جو ہیں قرآن کے ذریعے سے تراویح پڑھائیں گے، اور جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں نور نازل ہوتا ہے، وہاں برکت نازل ہوتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ لہذا اب ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اس مسجد کو 100% آباد کریں، اور اس کی آبادی کے لیے ہر ایک انسان کو فکر کرنی ہے، ہر ایک انسان کو کوشش کرنی ہے۔ اور رمضان سے مسجد کا افتتاح ہوتا ہے۔ آس پاس کے جتنے بھی بالغ افراد ہیں، اگر اس مسجد کو 100% پہلے ہی رمضان میں افتتاح کے دن سے ہی بڑے بڑے اچھے انداز میں اس کو آباد کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے قوی امید ہے، سال کے 11 مہینے میں ہم گھروں میں، ہم کھیتوں میں، ہم باغات میں وہ انوار اور وہ برکات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جس کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ جہاں مسجد ہوتی ہے، جب وہ آباد ہوتی ہے تو مسلمانوں کے گھر آباد ہوتے ہیں۔ جب مسجد آباد ہوتی ہے، باغات آباد ہوتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کامنات روڈ پر آگے جہاں تالیہ برادری کی واڑیاں ہیں، اس سے آگے کے ایریے میں آج سے 22 سال پہلے اس قدر سرسبز و ساداب کھیتی ہوتی رہی تھی، پانی اچھے نہیں تھے۔ گجرات کی مسجد وار جماعت کا جوڑ ہوا تھا، اور اس وقت میرے ذمے مسجد وار جماعت کے جوڑ میں امامت کی ذمہ داری تھی۔ میں نے وہاں نمازیں پڑھائی تھی، 2-3 دن کا جوڑ تھا۔ اس جوڑ کی برکت سے اس پورے ایریے میں آج وہ ہرا بھرا اور شاداب بن گیا کہ جہاں 1 بیگھہ زمین کے 30-35 لاکھ سے 50 لاکھ قیمت ہو گئی۔ اور آج سے 25 سال پہلے نہ اس زرزمین کے اندر کوئی اچھی خاصی پیداوار نہیں ہوتی تھی اور اچھی خاصی وہاں اپج نہیں ہوتی تھی۔ جہاں مسجد بن جاتی ہے اور مسجد آباد ہو جاتی ہے، مسلمان کے گھر، مسلمان کے محلات، مسلمان کے باغات، ان ساری چیزوں کے اندر جو ہے اللہ کی طرف سے برکت اترتی ہے۔ ہمارے درمیان میں حضرت الاستاد امام المتقین مولانا حسین مفتاحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف رکھتے ہیں۔ ہم نے بھی حضرت والا کو خاص طور پر تو دعا کے لیے دعوت دی ہے کہ آپ تشریف لے آئیں، دعا بھی فرمائیں۔ دیکھیے، تصوف، اصلاح نفس رمضان المبارک میں خانقاہ ہوتی ہے، اخیر عشرے میں، اور اخیر عشرے کی خانقاہ یا پورے مہینے کی خانقاہ 10 دن کا اہتمام سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہوتا ہے۔ حضرت کی زندگی پڑھنے کے زمانے سے لے کر آج تک اصلاحی اور تصوف کے سلسلے کے ایک زبردست پاسدار اور امین رہے، اور الحمدللہ حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے۔ ابھی سرزمین گجرات میں جو مشائخ ہیں وہ حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرکزہ کی ایک زبردست تربیت کے اثر سے پوری گجرات کے علاقے میں اور دنیا بھر میں کام کرتے ہیں۔ ان کی توجہ اور ان کی خصوصی دعاؤں کے لیے ہر وقت ہم درخواست کرتے ہیں۔ آج حضرت بھی تشریف لے آئے، مفتی حسین صاحب شیخلان اور مولانا آدم صاحب، مولانا محسن صاحب، جامعہ کے حضرات اساتذہ کرام،
اور آپ سبھی حضرات ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. دیکھیے یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں. اسباب کچھ بھی بن جائے لیکن کام اللہ کا ہے. وہ اللہ جب کام لینا چاہے تو ابابل سے بھی کام لے لے. وہ اللہ جب کام لینا چاہے تو پیغمبر کی حفاظت کی تدابیر غار سور میں مکڑی کا جالا تن کر کے بھی خدا کرا دے. اللہ کا لشکر ہے. اللہ جسے چاہے کام لے لے. یہ زمین اللہ کی طرف سے منتخب تھی اور اس زمین کے اندر اللہ نے اس کو چوائس کیا تھا, اس لیے یہاں مسجد بنی. پھر ان بھائیوں کے دل میں خدا نے بات ڈالی اور 4 گٹھا زمین انہوں نے اپنی ملکیت سے نکال کر ہمیشہ کے لیے اللہ کی ملکیت کے اندر داخل کر دی. سب کچھ کا مالک اللہ ہے, انسان صرف متصرف ہے, ہیرا پھیری کرتا ہے. ایک وقت تھا لوگ دوسروں کے مال پر نگاہ رکھتے تھے کہ کوئی کام کرا دے, کوئی کام کرا دے. الحمدللہ مانگرول کی سرزمین وہ مبارک زمین ہے کہ اب ایک ایک فیملی اپنی طرف سے مسجد بنا رہی ہے اور خود یعنی مانگرول والے اپنے اپنی جگہ کے اندر خود مسجد کا تعمیر بھی کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر. دین کی برکت سے, اشاعت علم کی برکت سے, خانقاہوں کی برکت سے, دعوت کی مبارک محنت کی برکت سے اب ہمارے جذبات میں خدا بند قدوس دین پیدا کر رہا ہے اور ترقی ہو رہی ہے. اس کی آبادی کی شکل کیا 5 وقت فرض نماز ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض. مرد مسجد میں نماز ادا کرے گا. ہمارے وہ بچے جو 7 سال کے ہیں ان کو نماز کا حکم کریں گے. 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کریں گے یا مسجد کو آباد کریں گے. 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز مسجد میں آ کر ہی ادا کرے. اسی کے ساتھ رمضان المبارک میں یہاں ماشاءاللہ سائرن کا بھی انتظام ساتھیوں نے کر دیا ہے. سائرن بھی بجے گا, افطاری بھی ہوگی, ساتھ ہی یہاں روزہ افطار بھی کریں گے, امام بھی یہاں رہیں گے. ہم مسجد کو تلاوت سے آباد کریں گے, ہم مسجد کو ذکر سے آباد کریں گے. وہ ایک بند کر دو. ہم مسجد کو ذکر سے آباد کریں گے, ہم مسجد کو تلاوت سے آباد کریں گے, ہم مسجد کو تعلیم کے حلقوں سے آباد کریں گے. اسی طرح یہاں مدرسے کا روم بن گیا ہے. جو بھی بچے پہلے دن سے مدرسے میں آ جائیں گے رمضان گزرنے کا انتظار نہیں کریں گے. ابھی سے ہی جب یہ بچے مدرسے میں آ جائیں ان کی تعلیم کی فکر کریں گے. نبوت کی بعثت کے 4 مقصد تھے. تلاوت قرآن, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, دلوں کا تزکیہ. 2 چیزیں ہو گئی, وَيَعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, اور کتاب یعنی قرآن کریم کی تعلیم. یہ 4 چیزیں ایک ساتھ ہیں. اس سے مسجد آباد ہوگی. ہماری نسل میں جب تعلیم زندہ ہوگی یہ بچے پڑھ کر کے بڑے بن کر حافظ قرآن بن کر قاری قرآن بن کر عالم دین بن کر امت کے مختلف پیرائے کی خدمت انجام دیں گے. لہذا یہ مسجد کی آبادی کی شکلیں ہیں. یہاں ہفتہ وار اجتماعات, گشتوں کی محنتیں, اسی کے ساتھ جماعتوں کی آمد, یہ ہمارے کام میں مسجد کی آبادی میں تقویت بڑھائے گی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تیزی کے ساتھ کام ہوتے ہوتے رمضان المبارک کی آمد پر مسجد کا افتتاح ہو گیا. اب جنہوں نے مسجد کی تعمیر کرا دی ان کی طرف سے آنے والے مہمان سبھی حضرات جتنے بھی تشریف لے آئے ہیں سب کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا گیا. اصل میں لوگوں کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں. ہم جتنے نمازی ہیں اللہ کے گھر کے مہمان ہیں. جب آدمی اپنے گھر کو آتا ہے مہمان تو پانی پلاتا ہے, چائے پلاتا ہے, ٹھنڈا اس کو دیتا ہے, یعنی ٹھنڈا پلاتا ہے یا چائے پلاتا ہے یا کھانا کھلاتا ہے. تو اللہ کی نسبت پر جب اللہ کے گھر میں ہم آئے ہیں تو ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نسبت پر آنے والوں کا اکرام کیا جائے, یعنی کھانا کھلایا جائے اور ٹھنڈا پلانے کی دعوت مقامی ساتھیوں کی ہے. تو یہ ساری چیزیں
मेहमानों के इकराम के लिए की जाती है। लिहाजा हम इस बात की कोशिश करें कि मस्जिद भरपूर आबाद रहे। देखिए, इंसान के अंदर के जज्बात जितने भी हो वो शरीयत और सुन्नत के ताबे रह करके जब जज्बात हमारे काम करते हैं तो शरीयत और सुन्नत ये दो चीजें इंसान को दुनिया में भी फलाह और बहबूद का जरिया है और आखिरत में भी बुलंदी दर्जात और फलाह और बहबूद का जरिया बनेगी। लिहाजा हम कोशिश करें कि अपने सारे जज्बात को मस्जिद की आबादी के लिए, इसकी तरक्की के लिए और सुबह क़यामत तक उसकी हिफाजत की तदाबीर के लिए जो तदबीर हो सकती है वो हम साथ में मिलकर के करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये चंद ज़रूरी बातें थी जिसकी वजह से दुआ भी मकसद थी। बनाने वालों का वो यहाँ मौजूद नहीं, वो दूसरे मुल्क में हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के ज़रिए से वो देखते हैं। इन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपने लिए सेहत और बीमारी से शिफा की दुआएं, परेशानियों के हल के लिए दुआ करने के लिए और बहुत सारे रुकावटें और उसके इजाले के लिए अल्लाह से दुआ करने की दरखास्त की है और ऐसे मौके पर दुआएं कबूल होती हैं। आप अंदाजा लगाएं, इस खित्ता ज़मीन में आज से पहले कभी सजदा नहीं हुआ था और ज़मीन का वो टुकड़ा जो अल्लाह के आगे झुकने के लिए और सजदों के लिए मुंतखब हो जाए, इससे प्यारी ज़मीन कोई नहीं हो सकती। ये ज़मीन का वो टुकड़ा जो सजदों के लिए और इबादत के लिए, खुशू और खुजू के लिए, तज़ल्लुल और अल्लाह के सामने राज़ो नियाज के लिए, अब इसका कनेक्शन सीधा बैतुल्लाह से हो गया और इसका कनेक्शन सीधा लोहे महफूज से हो गया। हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह के नूर की तजल्ली लोहे महफूज से सीधी बैतुल्लाह पर उतरती है। अल्लाह के नूर की तजल्ली रोजाना हर वक्त बैतुल मुक़द्दस से, लोहे महफूज से बैतुल्लाह पर उतरती है और बैतुल्लाह में अल्लाह का नूर जमा रहता है और बैतुल्लाह से अल्लाह के नूर की तजल्ली दुनिया की मस्जिदों में सप्लाई होती है। गोया के हमारी इस मस्जिद का कनेक्शन बैतुल्लाह से हो गया और बैतुल्लाह का कनेक्शन लौहे महफूज से हो गया और लौहे महफूज ये फरिश्तों का किबला है, जहां रोजाना 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं और जो एक मर्तबा तवाफ कर लेता है दूसरी मर्तबा उसका नंबर कभी नहीं लगता। तो वो जमीनों आसमानों पर फरिश्तों का काबा और किबला है और इसी के सिमत में बिल्कुल नीचे बैतुल्लाह ये इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने काबा बनाया है। तो वो नूर की तजल्ली वहां से उतर कर बैतुल्लाह में आई और बैतुल्लाह से नूर की तजल्ली जमा हुई और ये दुनिया की मसाजिद में सप्लाई होती है। अब दुनिया की मस्जिदों में से जो मुसलमान 5 टाइम नमाज के लिए आते हैं अपने साथ अल्लाह की नूर, अल्लाह की तजल्ली और अल्लाह की रहमत लेकर घर जाते हैं। और जो मुसलमान मस्जिद बनने के बाद अगर आज़ान की आवाज सुनने के बावजूद वो मस्जिद में नहीं आया, उसके लिए कोई नूर नहीं, उसके लिए कोई तजल्ली नहीं और उसके लिए कोई रहमत नहीं। इसीलिए जो आदमी 5 वक्त नमाज एहतिमाम से अदा करता है अल्लाह उसको नूर अता फरमाते हैं और अल्लाह के नूर की अजीब मिसाल अल्लाह ने बयान की है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मथलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह। अजीब अल्लाह का नूर होता है। तो ये अनवान की जगह है, ये तजल्लियात का मरकज है, ये रहमत के उतरने की जगह है। जमीन देने में दे दी, कबूल हो गई। एक इंसान की नेकी की कबूलियत की अलामत क्या है? अभी हमने मगरिब पढ़ी, फिर वापस अल्लाह ईशा की तौफीक दे दे तो समझ लो मगरिब कबूल हो गई। ईशा पढ़ी और फजर की तौफीक हो गई, किसी मौलवी साहब से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक अमल की कबूलियत की अलामत यह है उसके बाद दूसरी मर्तबा उस अमल की तौफीक अल्लाह अता फरमा दे, पहले वाला अमल कबूल हो गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फजल व करम से तमाम की तमाम मसाई जबीला जिन उलमाए किराम ने रहबरी फरमाई
इस खित्ते की आबादी के लिए कोशिशें की और मस्जिद की ज़रूरत का एहसास किया, ज़मीनों का इंतखाब हुआ और ये मस्जिद बनना तय हुआ और बन गई और आज से शरई मस्जिद हो गई। दामे दीना में सुकून मोहब्बत की निगाह से रखने वाले और इसका ताउन करने वाले और तामीर के पीछे मेहनत करने वाले, सलाहियत लगाने वाले तमाम मजदूर, तमाम कारीगर, इंजीनियर, प्लानिंग बनाने वाले और जिन्होंने जिस एतबार से जो कुर्बानी लगाई, आज तक लाइट और पानी का भी इंतजाम साथी अपनी तरफ से ही कर रहे हैं। जैसे मौलाना यूसुफ साहब और उनके भाइयों ने जमीन दे दी, मोहम्मद भाई वगैरह ने, नूरू भाई वगैरह के पास लाइट और पानी का निजाम, ये एक शौक, ये एक जज्बा, ये एक मोहब्बत और आगे का छप्पर है वो मकामी साथियों ने अपनी तरफ से ही खड़ा कर दिया और जो अपनी तरफ से लोग अपनी अपना सरमाया लगा रहे हैं, ये एक मोहब्बत की अल्लाह के घर से अलामत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम के तमाम कुर्बानियों को बेइंतहा कबूल फरमावे। इस घर को सुबह क़यामत तक अल्लाह शादाब और आबाद फरमावे। हमारे हाजी यूसुफ साहब अंकलेश्वर वाले, जिन्होंने अपनी कीमती सरमाया से इसकी तामीर की जिम्मेदारियां कबूल फरमाई, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, बरकतों से माला माल फरमाए, खानदान की तकलीफ और परेशानियों को खुदा ख़त्म फरमाए, बीमारों को सेहत शिफाए कामिला दाइम आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमाए। हमारे इस खानदान के जिन्होंने ज़मीन दी बीमा, इनके वालिद बुजुर्गवार की और मौलाना की अहलिया की और इस खानदान के जितने भी लोग और इस इलाके के जितने भी लोग जवारे रहमत खुदाबंदी में चले गए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबकी करबत करबत मग़फ़िरत फरमाए, सबके दर्जात को बुलंद से बुलंद फरमाए। कल ही मैं यहाँ असर के बाद था, हमारे आई साहब छापरा, इनके एक बेटे एक बीमारी की शिकायत पेश की। अब अल्लाह के घर की आबादी की वजह से जब ये बीमार हुई, अल्लाह के घर की आबादी के लिए कोशिश करेंगे, अल्लाह इन बीमारियों को शिफा और तंदुरुस्ती में बदलेंगे। बल्कि हमारे तजर्बात हैं, एक आलिम जय्यदुल इस्तेदाद, आखिरी बात, वो इफ्ता कर रहे थे और क्लास को साफ करते थे दर जुमा के दिन और उसके बाद दुआ करते थे धूल हाथ में रखकर, ऐ अल्लाह इस धूल की बरकत से भी मुझे तो इल्म दे देगा तो तेरा बड़ा एहसान है। आज ज़माने के बहुत बड़े मुफ्ती साबिर हुए, ये तो अल्लाह के घर की धूल जो है ये मुश्क अंबर से भी ज्यादा पसंदीदा है। लिहाजा आबादी की जितनी भी कोशिश करेंगे हमारे लिए दुनिया आखिरत में नजात का बाइस होगा। हमारे यहाँ मांगरोल में कुछ साथी ऐसे हैं, रात को 10-11 बजे मस्जिद जाते हैं और टॉयलेट साफ करते हैं, इस्तिंजा खाने साफ करते हैं और मस्जिद वालों को पता भी नहीं कि कौन सफाई करके चला गया। मैंने अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे, बरकस मस्जिद चंपा फड़िया में काजी साहब को देखा है। पहले ढेलों का रिवाज था, ढेले, और उससे लोग इस्तिंजा करते थे। यह अल्लाह का वली रात को 11 बजे, रात को 12 बजे और जूने पेशाब खाने में उंडा दौड़िया था, तो इसमें हाथ डाल करके वो ढेले साफ करता है, फिर इसको पानी में बराबर धोता है और फिर इस्तेमाल के लिए वो बुकरे पत्थर के दूसरी मर्तबा इस्तेमाल के लिए उसको खाने में सजाता है। कैसे कैसे लोग थे, क्या क्या खिदमत कर गए, आज उनकी कब्रों पर क्या रहमतें बरस रही होगी। अल्लाह अपने घर के इस्तिंजा साफ करने वालों को भी कभी महरूम नहीं करता है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। जिन जिन हजरात ने जिस जिस एतबार से जो जो ताउन किया और कर रहे हैं, आइंदा करना है, अल्लाह ताला हर एक को कबूल फरमाए। मोहतरम हजरात, रमज़ानुल मुबारक के अंदर नेकियों का भाव बहुत बढ़ जाता है। एक फर्ज कोई आदमी अदा करता है तो 70 फर्जों का सवाब मिलता है। एक नफल काम जब कोई आदमी करता है तो फर्ज के बराबर सवाब मिलता है। अगर कल चांद हो गया, 1 साल पहले अल्लाह रमज़ान के इकराम में जन्नत को संवारते हैं।
एक साल तक जन्नत को खुदा संवारता है। और जब रमजान की पहली रात होती है, दाखला तरीके कल चांद हो गया पहली रात, अल्लाह के अर्श के नीचे से एक हवा निकलती है, वो जन्नत के दरख्तों के पत्तों को लगती है और हुरैन पर आती है। तो वो हुरैन कहती हैं आज कौन सी रात है? कहा जन्नत, आज रमजान की पहली रात है। और उम्मत मोहम्मद के लिए अल्लाह ताला ने इस रात को बहुत बड़ी रात बनाया और जन्नत को संवारा। तो वो हुरैन कहती हैं ऐ अल्लाह इन अहालीन जन्नत और इन मर्दों से हमारा बिया दे दे। दूसरी रिवायत में यूँ है, एक मशीरा नाम की हवा चलती है, वो जन्नत की हुरैन पर जाती है, वो रिजवान से दरख्वास्त करती है कि इन मर्दों से हमारे बिया की दरख्वास्त दे दो, यानी अल्लाह से दरख्वास्त करो कि इन मर्दों से हमारा निकाह करा दे। ऐसी बड़ी रात, एक साल तक अल्लाह जन्नत को संवारता है रमज़ान के इस्तकबाल में और रमज़ान के एहतराम में। रोज़ाना 10 लाख इंसान जो जहन्नम वाजिब हो चुके हैं, इफ्तार के वक्त खुदा इनको जहन्नम से आज़ाद करते हैं। और जब ईद की रात होती है तो 3 करोड़ इंसान को अल्लाह जहन्नम से आज़ाद करते हैं। गोया के 6 करोड़ इंसान सिर्फ जहन्नम से रमज़ान में खुदा आज़ाद कर देते हैं। बहुत बड़ा महीना है जो अल्लाह ने अपने फजल से हमें अता फरमाया है। याद करो कोरोना में कितने लोग अल्लाह की रहमत में चले गए। अल्लाह ने हमें तंदुरुस्ती दी, अल्लाह ने हमें हिफाजत फरमाई और ये मुबारक महीना हमें अता फरमाया। इस महीने में मोमिन की रोज़ी बढ़ा दी जाती है। देखिए अल्लाह फरमाते हैं वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, रोज़ी अल्लाह ने अपने ज़िम्मे में ले ली। तो रोज़ी का मालिक तो अल्लाह है, लेकिन रमज़ान में रोज़ी बढ़ती है। रोज़ी का मालिक अल्लाह, लेकिन रमज़ान में रिस्क बढ़ा दिया जाता है। तो रोज़ी अल्लाह की तरफ से बरकत वाली रमज़ान में मिलती है। एक महीना अल्लाह की इबादत के लिए फारिग कर दें और यकीन मानो जिसका रमज़ान सुधर गया, साल के 11 महीने सुधर गए। और अगर रमज़ान बिगड़ गया, साल के 12 महीने बिगड़ गए। इसलिए रमज़ान को सुधारने की कोशिश करो। माशाअल्लाह पहले यहाँ रमज़ान का एहतराम बहुत था, अब दुख के साथ कहना पड़ता है कुछ जवान गलत माहौल में रहकर कभी बीड़ी पी लेते हैं, कभी मावा खा लेते हैं, इफ्तार रोज़ा छोड़ देते हैं। हदीस शरीफ में है रमज़ान का एक रोज़ा बगैर उज़्र या बीमारी के जानबूझकर वैसे ही छोड़ दिया, जिंदगी भर रोज़ा रखे लेकिन रमज़ान के एक रोज़े के बराबर नहीं होता, एक रोज़े के बराबर नहीं होता। लिहाजा रोज़ों का एहतमाम, कुरान की तिलावत का कसरत से एहतमाम करो। मैं हुफ़ाज़ से तो कहता हूँ रोज़ाना 1 मंजिल पढ़ो, 1 मंजिल रोज़ाना पढ़ ही लो। बहुत सस्ता सौदा है, 7 पारे होते हैं। 5 फर्ज नमाजों की अदायगी में खाली अजान से लेकर जमात का वक्त आलिम हाफिज कारी मस्जिद में आ जावे तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 नमाज में अजान से फर्ज तक में 1 मंजिल हो जाती है। बहुत आसान। और हमारे अकाबिर फरमाते हैं हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु कि अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की नज़दीकी फजर से पहले तहज्जुद के वक्त में कुरान की तिलावत के ज़रिए से अल्लाह का कुर्ब जो नसीब होता है। हजरत फरमाते हैं किसी भी विर्द या किसी भी वजीफे में वो हमको अल्लाह का कुर्ब नसीब नहीं हुआ जो तहज्जुद के वक्त तिलावत कुरान में हुआ, अगरचे 10 आयतें ही क्यों ना। फिर हजरत ने लिखा है कि मैंने बहुत से बुजुर्गों को वजीफे खींचते देखा, औरात करते देखा अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह से नज़दीक होने के लिए। लेकिन जो कुर्ब अल्लाह का और जो नज़दीकी अल्लाह की प्राप्त होती है वो तहज्जुद के वक्त कुरान की तिलावत से। रोज़ाना 3 पारे पढ़ लो, 10 दिन में 1 कुरान ख़त्म होगा। और रमज़ान में तो ज़्यादा होता है तो महीने में 3 हो जाएंगे, 12 या 36, 12 महीने में 36 कुरान हो जाएंगे। और खाली आपको आधा घंटा पौना घंटा फारिग करना है। जो हाफिज आलिम नहीं है 3 पारे आसानी से पढ़ लेगा। फिर देखो घरों में क्या बरकतें। अभी एक शिकायत है, फुला धंधा बंद, फलों में बरकत खत्म, जानों में बरकत खत्म, मालों में बरकत खत्म, कोई धंधा सूझता नहीं,
जवान बेकारी में मुब्तला हो चुके हैं। हल क्या है? क्या हुकूमत रोजी पहुंचाएगी? हल क्या है? क्या एक पक्ष को गिराकर दूसरे पक्ष को ले आने से रोजी आएगी? कसम खुदा ताला की, ये इंसान की बर्बादी के असबाब हैं। इंसान की आबादी के असबाब भी ये हैं। कुरान की तिलावत शुरू कर दो, अल्लाह की कसम 3 महीने नहीं गुजरेंगे, अल्लाह की फिर से कसम खाकर कहता हूं 3 महीने नहीं गुजरेंगे, घरों की बेबरकती बरकतों में बदलेगी, तंगियां राहतों में बदलेगी, मुसीबतें आसाइशों में बदलेगी, बीमारियां शिफा में बदलेगी। और ये मेरा तजुर्बा है, बहुत तजुर्बे की बात हम कहते हैं, खाली इतना कर लो, ये सारी परेशानियों का हल कुरान की तिलावत में है। अरे कुरान की आयत आप पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह कहेगा हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब आप पढ़ेंगे अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह फरमाएंगे मदहनी अब्दी। जब आप पढ़ेंगे मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह फरमाएंगे मज्जदनी अब्दी। क्या दुनिया में कुरान की तिलावत के अलावा कोई ऐसी चीज है? मुझे बताओ कि अल्लाह हर आयत पर तुम्हें जवाब दे। ये मुनाजात का सबसे बेहतरीन जरिया है। इसीलिए हदीस में फरमाया, जिसको अल्लाह से बातें करनी हो कुरान पढ़े, और जिसको नबी से बातें करनी हो हदीस पढ़े। इसीलिए जहां हदीस का सबक लगता है, अल्लाह के नबी के रोज़ा-ए अक़दस से, मदीना मुनव्वरा से आपके दिल से नूर के धागे निकलते हैं, और जो मुहद्दिस हदीस पढ़ाता है वो नूर के धागे उसके दिल तक पहुंचते हैं, और वो पैगंबर के नूर की बरकत से नूर वाली हदीस पढ़ता है। और जब हम कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह से हम कलामी का शर्फ हासिल होगा, बड़ी लज्जत, बड़ा प्यार नसीब होगा। पहले घरों में हल्के का रिवाज था, आज घरों में से भी हल्के निकल गए। 1 महीना तो घर में रहो, अपनी मस्तूरात महारिम को बिठा करके कुरान तो पढ़ो, बहुत बरकतें हो। अब तो क्या है, लोग बाजार की नजर हो गए, बाजार में घूमते हैं, रात भर गुजर जाती है और दिन भर सोने में गुजरता है। बाजों की फजर गई, जोहर गई, अब असर के वक्त तो उठ करके फिर दूसरे दिन शहरी खाने तक का इंतजार। ये गलत लाइफ है, ये गलत जिंदगी है। सही जिंदगी ये है। मैं आपसे पूछता हूँ, इतना बड़ा मजमा, क्या हजरत मौलाना को कभी किसी ने रात को देखा है कहीं? नहीं। ये कैसे ये चीजें हासिल होती हैं? रात सोने के लिए है, रात आराम करने के लिए है। सो जाओ, आराम करो, अपने घरों के अंदर निजाम बनाओ। एक बात आखिरी ये कहते हैं, रोजाना 10 मिनट घर को दो, जिसमें बेटे बेटियां, बहुएं, घर के सारे अफराद बैठो, खाली 10 मिनट बैठो तो सही। कल क्या करना है, आज क्या हुआ, खाली 10 मिनट मुज़ाकरा करो। अब तो क्या हुआ, न बेटा बाप को देखता है, न बाप बेटे को देखता है, न सास बहू को देखती है, न बहू सास को देखती है। घरों में सुकून नहीं, घरों में बरकत नहीं, घरों में मोहब्बत नहीं, नफरत तोड़, अन बनाओ। कोई किसी को देखने के लिए तैयार नहीं। उसकी बुनियादी वजह क्या है? कभी घर में 10 मिनट लेकर के हम किसी को बैठते हैं, माशाल्लाह ये मस्जिद में आएगा और मस्जिद बार जमात में 15 मिनट लोगों को लेकर बैठेगा। लेकिन इससे भी पूछो कि क्या कभी तेरे घर में तू कभी सबको लेकर बैठा है? तू तेरी मस्जिद में मोहल्ले की फिक्र करता है, लेकिन तेरे घर में मोहब्बत के लिए, तेरे घर में आल औलाद के दरमियान में अच्छे ताल्लुकात के लिए कभी घर में 10 मिनट हम बैठे हैं? इसकी आदत बनाओ, आज से ये चीज अमल में ले आओ, वो घर जन्नत के नमूने बनेंगे। उस घर में मोहब्बत नसीब होगी, उस घर में सुकून आएगा और उस घर में रोजियों के दहाने खुलेंगे। वरना बाप बेचारा बड़ी उम्र में माजूर हो जाता है, औलाद उसको पूछती तक नहीं, हालांकि सब कुछ लगाया हुआ उसका सरमाया होता है, और फिर उसको निकम्मा करके छोड़ देते हैं। जब मोमिन की दाढ़ी का बाल सफ़ेद होता है, अल्लाह की इज्जत की कसम, उस बूढ़े के सफ़ेद बाल के सदके में खुदा घर में रोजी उतारता है। और जब मुसलमान खातून के सर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, उस बूढ़ी अम्मा के सर के बाल के सदके में खुदा घर में रोजी उतारता है। बल्कि माँ का बाल तो वो है, एक शराबी जहन्नमी को जिसके लिए कब्र के अजाब का फैसला खुदा ने कर दिया था, उसने अपनी माँ का बाल अपने कफन में सीने की दरखास्त की थी। उसकी माँ ने जीवता बाल निकाल करके बेटे को दे दिया था और उसने कफन के अंदर सी दिया था।
اللہ کے دربار میں اس کی پیشی ہوئی. اللہ نے پوچھا تُونے یہ کیوں کیا؟ وہ شرابی عذاب میں مرا. اس کا کہنے کا حاصل یہ تھا اے باری تعالیٰ میرے پاس کچھ نہیں ہے، نجات کے لیے مغفرت کے لیے تو مجھ پر رحم کرے ایسی کوئی چیز میرے پاس نہیں. میں نے کسی عالم سے سنا تھا کہ جب مسلمان خاتون کا سر کا بال سفید ہو جاتا ہے تو اس کی برکت سے روزی آتی ہے، اور بوڑھے مسلمان کو عذاب دیتے ہوئے خدا تجھے شرم آتی ہے. جب میری ماں کا سفید بال جس سے تجھے شرم اور حیا آتی ہے عذاب دیتے ہوئے، یہ میں نے سنا تھا، اس لیے میں نے میری ماں کا بال کفن میں سی لیا تھا. اللہ نے فرمایا جا تیری ماں کے سفید بال کے صدقے میں نے تیری مغفرت کر دی، اس سے روزی آتی. ہم سب کی فکریں کرتے ہیں، گھروں میں تو یہ نظام بناؤ، خالی کر کے تو دیکھو ایک مہینہ تو کتنا پریورتن آتا ہے، کتنی محبتیں آتی ہیں، سارا دکھ ختم ہو جائے گا. گھر گھر میں پریشانی، خاندان خاندان پریشان، بے روزگاری عام ہو چکی اور انسان کو کوئی راستہ نہیں سوچتا. جوان دماغ ٹکراتا ہے دیوالوں سے کہ روزی کا راستہ نہیں ملتا اور سوچتا ہے میں جوان تگڑا اور میں آج میرے ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں اسباب یہ ہیں، مین بنیادی پوائنٹ یہ ہیں جو ہم سے رخصت ہو چکے ہیں. میں نے ان بوڑھوں کو دیکھا ہے جو پھاڑیاں باندھتے تھے، ٹوپی نہیں پہنتے تھے، لیکن ان گھروں میں کھاٹلے بچھائے ہوئے ہیں اور گھر کا وڈیل بیٹھ کر بہوؤں کو بیٹیوں کو گھر کے لوگوں کو خیر خیریت پوچھتا ہے اور آپس میں صلاح مشورے ہوتے ہیں. ان کے گھروں میں برکتیں اترتی تھی. آج یہ سلسلہ ختم ہو گیا، پھر سے ان چیزوں کو اپنے اندر زندہ کرنے کی کوشش کریں. ابھی دعا ہو جاتی ہے، دعا کے بعد ہم عشاء پڑھ لیتے ہیں اور عشاء کے بعد کھانا لگ جائے گا. تمام ساتھی کھانا کھا لیں گے. درمیان میں کھانا کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ تسلسل چھوٹ جاتا ہے، تو ابھی عشاء کی نماز بھی ہو جائے، اتنے میں کھانا لگ جائے گا. کھانا کھا لیں گے اور انشاءاللہ جلد اپنے اپنے مقام تک ہم پہنچ جائیں گے. دعا کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کے پڑوس کی برکت سے، اپنے مبارک گھر کے افتتاح کی برکت سے، تجلی و نور اور رحمت کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی ضرور دعا قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ. اللہم لک الحمد ملء السماوات ولک الحمد ملء الارض ولک الحمد ملء ما شئت من شیء بعد. یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام. یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام. یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام. یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا غفار یا ستار یا وہاب یا عزیز یا اللہ. اللہم انت الہی و الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اللہم انصرنا ولا تنصر علینا اکرمنا ولا تہنا زدنا ولا تنقصنا آتنا ولا تحرمنا آثرنا ولا تؤثر علینا. اللہم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا. إذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. نستغفر الله ربنا من كل ذنب ندربته عمدا أو خطأ سرا وعلانية ونتوب إليك من الذنب الذي نعلم ومن الذنب الذي لا نعلم. اللهم إنك أنت علام الغيوب غفار الذنوب ستار العیوب لا حول ولا قوة الا باللہ. اے اللہ ہم تمام کو کائنات میں بسنے والی انسانیت کو ہدایت نصیب فرما، گمراہی سے حفاظت فرما، آپ کی معرفت کا نور عطا فرما،
آپ کی ذات عالی سے تعلق عطا فرما، کمال ایمان عطا فرما، خشیت و تقوی نصیب فرما۔ اے اللہ اس بستی پر خصوصی رحمت نازل فرما، انوار اور برکت سے مالا مال فرما، شر و فساد سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری تجارت، کاروبار، ملازمت، کھیتیاں، جان و مال، عزت و آبرو، ایمان عمل میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ یہ تیرے نیک بندے محمد بھائی، مولانا یوسف، عمر بھائی، حسین بھائی اور ان کی بیگلوں نے اپنے حصے میں آئی ہوئی تھوڑی تھوڑی زمین تھی، اس کے باوجود اس خطہ زمین کو مسجد کے لیے وقف کیا۔ اے اللہ اس وقف کے نتیجے میں ہم سب کو ہدایت نصیب فرما۔ اس مبارک عمل کے نتیجے میں ان کے مرحوم والدین، بہن اور بیوی اور خاندان کے جتنے لوگ ہیں، عالم کے جتنے مرحومین مسلمین ہیں، سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما۔ اے اللہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوئی، مجھے وہ 2 مرحوم یاد آ گئے جو کورونا میں راجکوٹ انتقال کر گئے۔ سب اپنے اپنے بچوں کے سمیت قبرستان گئے۔ کوئی کہتا ہے یہ دادا کی قبر ہے، یہ نانا کی قبر ہے، یہ ماموں کی قبر ہے، یہ باپ کی قبر ہے۔ لیکن وہ 2 ہمارے ساتھی جو راجکوٹ میں مرحوم ہوئے، دفن ہوئے، کیا گزرتی ہوگی انسان پر جب وہ یہاں اپنے اپنے رشتہ داروں کا تعارف جب ان کی کان پر پڑتا ہوگا تو وہ کہتے ہوں گے ہائے میرا باپ تو یہاں نہیں۔ اے اللہ کتنے تھے جو چلے گئے۔ اے اللہ ارحم الراحمین سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند سے بلند فرما۔ ہم تو بہت بھولنے والی قوم ہے، ان حالات کو ہم بھول گئے، ان پریشانیوں کو ہم بھول گئے، اس امتحان کو ہم بھول گئے۔ اے ہمارے پروردگار ہم کوئی لکھا کر نہیں آئے تھے، ہم بھی ان لوگوں میں ہو سکتے تھے۔ اے اللہ تو نے کرم فرما دیا، زندگی کی بہاریں نصیب فرمائی۔ ماہ مبارک آ رہا ہے، غلط زندگی سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہر رات رمضان میں آپ 3 اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی توبہ کرنے والا قبول کر لو، ہے کوئی معافی چاہنے والا معاف کر دو، ہے کوئی مصیبت زدہ کے مصیبت کو دور کر دو۔ اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں میں سے کون ایسا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بالکل صاف ہوں، میں بالکل سیو ہوں؟ ہر ایک پریشان ہے۔ روزگار کی لائن سے ہمارے ساتھی بہت پریشان ہیں، ہمارے پھلوں میں سے برکت چلی گئی ہے، ہمارے کاروبار ٹھپ پڑ چکے ہیں، ہمارے جوان حلال روزی کی تلاش میں پریشان ہے۔ ربا آج تو قبول کر لے۔ اے اللہ ایک وہ چہرہ ہمارے درمیان بھی ہے جس کے چہرے کے نور سے ہم تیرے لیے وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ جنہوں نے پوری زندگی تیرے خوف میں گزاری ہے، اے ہمارے پروردگار بہت احتیاط کی زندگی گزری ہے، اس نور والے چہرے کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ایک شاگرد گنہگار اپنے نورانی استاد کے رخ انور کا وسیلہ تیرے دربار میں پیش کرتا ہے، اس لائق تو ہو نہیں اے مولا کہ میری کوئی قبول ہو، لیکن اس نورانی نور والے چہرے کی تو لاج رکھ لے۔ اے اللہ جب باپ نیک ہوتا ہے، اے اللہ جب باپ نیک ہوتا ہے، تیرا قرآن کہتا ہے کہ تو ان کی اولاد کی رعایت کرتا ہے۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اے اللہ جب استاد ایسا ہو تو اس کے گنہگار شاگردوں کی تو لاج رکھ کر قبول کر لے۔ مولا تو کب تک واپس کرے گا؟ اے اللہ تو کب تک واپس کرے گا؟ آج تو واپس نہ کر، یہ تیرے مخلوق الحال بندے ہیں، نہ کروڑوں میں ہے نہ لاکھوں میں ہے۔ اے اللہ چھوٹا چھوٹا زمین کا ٹکڑا ان کے حصے میں آیا ہے، کس قدر جگر گردہ اور دل کی بات ہے کہ اپنی زمین تیرے لیے وقف کر دی ہے، لوگوں کا سرمایہ لگا۔ اے اللہ اس آصف بھائی اور عرفان بھائی اور ان کی فیملی کو بھی قبول فرما، یوسف بھائی اور ان کی فیملی کو بھی قبول فرما۔ ارحم الراحمین آپ نے اسباب دیے ہیں اور آپ نے ایک محنت دی ہے، ایک علم کا وقار دیا ہے، ورنہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اے اللہ اداروں کی نصرت فرما، مدد فرما، حفاظت فرما۔ ہندوستان تعصب اور نفرت کا شکار ہو چکا، ہمارے مدرسے نشانہ بنائے جاتے ہیں، ہماری مسجدیں نشانہ بنائی جاتی ہیں۔ اے اللہ ہماری بیٹیوں کا برقع نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اے اللہ یہ نفرت کا ماحول محبت میں بدلنے والی ذات تیری ہی ہے۔ اگر ہم مسجد کو 100% نماز سے آباد کریں گے
تیری عزت کی قسم کسی کافر کی یہ ہمت نہیں ہو سکتی ہے کہ ہماری نظر ہماری عبادت گاہوں کی طرف گور کر بھی دیکھے۔ ہم نے پہلے مسجد کو نماز سے غیر آباد کیا، پھر کافروں کی للچائی ہوئی نگاہیں تیرے گھر پر پڑی۔ اے اللہ اب ہماری مدد فرما دے۔ رمضان قریب آ گیا ہے، نصرت فرما لے، حفاظت فرما لے، ملک ہندوستان کے تعصب اور نفرت اور زہر کو محبت اور رحمت اور پیار میں بدل دے۔ دل تو آپ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اے اللہ نفرتوں کو محبت میں بدلنے والی ذات آپ ہی کی ہے۔ پوری دنیا میں امن و امان پیدا فرما دے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہماری روزیوں میں برکت دے دے، باغات میں برکت دے دے، کھیتیوں میں برکت عطا فرما دے، ہم میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما دے۔ علماء سے ہم محبت کرتے ہیں، اداروں کی محبتیں ہمیں نصیب فرما دے۔ ہم جو تعاون اداروں کا کرتے ہیں اس میں خوب خوب برکتیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ خصوصاً ہمارے حاجی یوسف صاحب کی فیملی کی پریشانیوں کو ختم فرما دے، اولاد کے مسائل کو حل فرما دے۔ اے اللہ خوب خوب روزیوں میں برکتیں نصیب فرما دے اور پوری امت کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ خصوصاً ہماری وہ جوان بیٹیاں جو غیر مسلموں سے نکاح کر کے کافرہ بن جاتی ہے، اے اللہ ان کو واپس اسلام میں ارتداد کے بعد توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم نے 8 لاکھ بیٹیاں 10 سال میں گمائی ہیں۔ اے اللہ یہ ہمارا بہت بڑا سرمایہ چلا گیا ہے۔ ہماری بہو بیٹیوں کی عزت اور دینی وقار کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ امت کے بیماروں کو صحت شفائے کاملہ عطا فرما۔ حاجی عبدالستار صاحب آصف بھائی کے والد کا ابھی ایک بڑا آپریشن ہوا ہے، انہوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، انہیں صحت شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ ہمارے شہر کی تمام مساجد اور عالم کی تمام مساجد کو صبح قیامت تک بھرپور آداب اور شاداب فرما دے۔ اس مسجد کی تعمیر میں، زمین میں، تعبیر میں، سرمایہ لگانے میں، جانی مالی بدنی خدمت کرنے میں جن جن ساتھیوں نے خصوصاً محمد بھائی اور نورو بھائی نے جو قربانیاں دی، اللہ ان کو بے انتہا نقد فوری مددوں سے رحمتوں سے مالا مال فرما۔ محمد بھائی ایک امراض خبیثہ کے شکار ہو گئے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، اے اللہ اس کے بیٹے کی حفاظت قرآن اور حفظ قرآن کے صدقے میں اس باپ کو تو بھرپور صحت اور شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ مانگی ہوئی دعائیں اپنے فضل پیارے آقا کے احسانات کے صدقے میں قبول فرما۔ انبیاء نے، صدیقین نے، شہداء نے، صالحین امت نے نئی مسجد کی تعمیر پر اور آبادی پر جو جو دعائیں مانگی ہے اے اللہ آپ سے مانگتے ہیں عطا فرما۔ ان مقدس طبقوں نے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے، پناہ چاہتے ہیں، پناہ عطا فرما۔ مانگی ہوئے دعائیں اپنے فضل حاضرین کی آمین کے صدقے میں اور حضرت الاستاد کے نورانی چہرے کے وسیلے میں قبول اور منظور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، جن کا وضو ہے وہ صفوں میں بیٹھ جائیں گے، اذان ہوگی، پھر 10 منٹ میں جماعت کھڑی ہو جائے گی، پھر نماز کے بعد فوراً انشاءاللہ کھانا لگ جائے گا۔